جنگل میں ایک جگہ کوے نے اپنا چھوٹا سا گھر بنا رکھا تھا، جہاں پر وہ رات کو قیام کرتا اور دن کو اپنے کھانے پینے کا اہتمام کرتا اور مختلف جگہوں سے دانہ لا کر وہاں رکھتا اور کھا کر سو جایا کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کوا دن کے قریب اپنا پیٹ بھرنے کی خاطر ایک ایسی جگہ پر جا پہنچا جہاں بہت زیادہ پانی تھا اور پانی کے ارد گرد کھانا موجود تھا۔ کوے نے پہلے اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی میں چونچ ڈالی، اسی وقت ایک چیل نے اس پر زوردار حملہ کر دیا۔ جو ہی چیل نے کوے پر حملہ کیا، کوے کو دن میں تارے نظر آنے لگے اور وہ حواس باختہ ہو کر پانی سے دور ہو گیا۔ چیل نے کوے کی وہ درگت بنائی کہ کوا ساری زندگی اسے یاد رکھے گا۔ کوے نے چیل سے کہا، اے چیل بھائی، مجھے چھوڑ دو، میں تم سے زیادہ طاقتور نہیں ہوں۔ تم مجھ سے جسامت میں بھی بھاری ہو اور طاقت میں بھی کسی سے کم نہیں ہو۔ میں نے صبح کا کھانا بھی نہیں کھایا، اس لیے کھانے کے چند ٹکڑے مجھے بھی کھانے دو تاکہ میں اپنا پیٹ بھر سکوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کھانے کے کچھ ٹکڑے کھانے کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور پھر تم جو جی میں آئے کرنا۔ چیل چپکے سے کوے کی باتیں سنتا رہا، پھر بولا، اے کوے، تم روزانہ یہاں آتے ہو، سب کچھ ہڑپ کر جاتے ہو اور دوسرے پرندوں کا اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ آج مجھ سے وعدہ کرو کہ اپنا حصہ لے کر یہاں سے چلے جاؤ گے اور دوسرے پرندوں کے لیے بھی دانہ دنکا چھوڑ کر جاؤ گے۔ کوے نے چیل کی بات مانتے ہوئے اس سے وعدہ کیا کہ آئندہ جو چیل کہے گا وہ ویسا ہی کرے گا۔ چیل نے سوچا کہ اب کوے کو جانے دیا جائے، کیونکہ اس کی کافی درگت بن چکی ہے اور اس کی یہ کم بختی کیا کم ہے کہ میں نے دوسرے پرندوں کی خاطر کوے کی کافی بے عزتی کی ہے۔ چنانچہ چیل نے انصاف کرتے ہوئے کہا، آج کے دن کے لیے تم اتنا کھانا لے جا سکتے ہو جتنا کل ہضم ہو جائے۔ کل سے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرنا اور صرف اپنے حصے کا کھانا لے کر جانا تاکہ دوسرے پرندے بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ کوے نے ایک مرتبہ پھر چیل سے وعدہ کیا کہ وہ ویسا ہی کرے گا جو چیل کہے گا۔ چنانچہ کوے نے تھوڑا سا کھانا اپنی چونچ سے اٹھایا، چیل کو خدا حافظ کہا اور خود اڑ کر اپنے گھر پہنچ گیا۔ پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے اور صرف اتنا ہی ہر چیز میں اپنا حصہ لینا چاہیے، نہ کہ لالچ میں آ کر سارا حصہ ہڑپ کر دینا چاہیے۔